بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، افنان احمد اور محمد ابراہیم کا سلام قبول کیجیے۔ اپنی آواز کی دوش پر آپ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے آج کی مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول و کالج وا کیمپس سے اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اب جناب محمد دانش سر سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا سبق پڑھائے۔ سر محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ حاضرین محترم، جب انسانیت کی کشتی خود غرضی اور مفاد پرستی کے بحور میں پھنس چکی تھی، عقل کی روشنی، فلاح اور تمیز کا اجالا ختم ہو چکا تھا، بے زبان پتھر مسجود اور بے اختیار شجر معبود بنا دیے گئے تھے، ہر طرف شرک و فسق کی دھول اڑ رہی تھی، تب محبت الہیہ کو جوش آیا۔ رب کریم نے غار حرا کی تاریکیوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لارب کتاب کا نزول فرمایا۔ قرآن کیا نازل ہوا، روح کے بیماروں کو شفا مل گئی، کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹ گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں دانگ عالم توحید کی روشنی سے منور ہوئے۔ اب میں سر محمد ادریس کو دعوت دوں گا
کہ آپ آیت قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ محترم محمد ادریس سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا مطلب یہ کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا ہے اور ایک آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے۔ تو مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، اور پہلی 3 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انسان کو دعا سکھائی ہے۔ انسان کی طرف سے دعا کا مضمون ہے اس میں، جو اللہ نے اپنی مہربانی سے ہی انسان کو سکھا دیا۔ اور درمیان میں ایک آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اس میں، اور اس میں اللہ کے سے درخواست اور دعا کے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مسلم شریف میں آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، نصف میرے لیے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے، اور پھر جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے، یہ جو آخر پہ اس نے اللہ سے دعا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دعا کے الفاظ بھی سکھا دیے۔ تو ابتدا میں فرمایا الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ لام کا معنی ہے لیے کے لیے، رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عالمین عالم کی جمع ہے جہان، سارے جہان، الحمد للہ رب العالمین، الحمد ساری تعریفیں، سب تعریفیں جتنی بھی ہیں وہ ظاہری طور پہ کسی کی تعریف ہو رہی ہو، لیکن ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت منظر آپ کو لگتا ہے،
آپ کسی خوبصورت پارک میں چلے گئے، کسی پہاڑی علاقے میں خوبصورت میں چلے گئے اور آپ کو منظر بہت خوبصورت لگا اور آپ نے کہا کیا ہی خوبصورت جگہ ہے، کیا ہی خوبصورت چیزیں ہیں. کوئی انسان نظر آیا، آپ کو بہت خوبصورت لگا، کسی کا لباس آپ کو بہت خوبصورت لگا، آپ نے اس پہ اس کی تعریف کی کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ. دیکھ، ظاہری طور پہ تو آپ نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن ذرا سا انسان غور کرے تو دراصل تو یہ ساری تعریف اس ذات کی ہے جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے. اگرچہ ظاہری طور پہ وہ چیز انسان نہیں بنائی ہو، مثلا ایک پینٹنگ ہے، بہت عمدہ خوبصورت پینٹنگ کی گئی ہے، بہت عمدہ لکھائی کی گئی ہے. اب ظاہری طور پہ آپ اس انسان کی تعریف کرتے ہیں جو خطاط ہے، لکھنے والا ہے، یا جو وہ خوبصورت پینٹنگ کرنے والا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس خوبصورت بنی ہوئی چیز کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر اس نے بہت اچھا فن کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ جو دماغ میں اس میں صلاحیتیں تھیں، جس سوچ کا اس نے استعمال کیا ہے، وہ اسے کس نے دی ہے؟ خود اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ اور یہ جتنے اسباب اس نے استعمال کیے ہیں وہ ساری چیزیں اسے کس نے دی ہیں؟ تو اس طرح جب انسان غور کرنا شروع کرتا ہے چیزوں پہ تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو. جب سب کا خالق اور مالک اللہ ہے تو پھر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اس پہلے ہی جملے میں جو بظاہر بہت مختصر سا جملہ ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس چھوٹے سے جملے نے انسان کو سب سے کاٹ کے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. سب چیزوں سے، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب سے انسان کو کاٹا اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی مختصر انداز میں سمجھا دیا گیا. آپ دیکھیے بالکل شروع میں بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن انسان جب غور کرتا ہے تو وہ سب چیزوں سے کاٹ کے اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے آگے. پہلی صفت یعنی جس اللہ کی تم حمد کر رہے ہو وہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کی ساری ضرورتیں اور اس کے ساری مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے اس کی تربیت کرتے کرتے درجہ بدرجہ اس کی تربیت کرتے کرتے اسے کمال تک پہنچا دے. ہر چیز کی پرورش، تربیت کرنے والی ذات رب. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ رب کسی ایک کا نہیں، العالمین، عالم کہتے ہیں جہان کو. ہر چیز اپنی جگہ ایک پورا جہان ہے. انسانوں کا ایک جہان ہے، جنات کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے. پھر اس دوری دنیا کو جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر اس ساری کو بھی ایک جہان قرار دے دیا جائے تو کیا بعید ہے کہ اس جیسے بہت سے جہان اللہ تعالیٰ نے اور بنائے ہوں. جیسے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس جہان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں یہ سورج، چاند اور یہ بارش اور یہ زمین جس پہ ہم بادل ہوتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں، اس کے باہر وہ کہتے ہیں کہ ایک لامتناہی خلا ہے. یہ تو بعد میں اب سائنس نے بھی کہا کہ اس کے باہر ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں تک وہ جا رہا ہے. اب اس خلا میں یا اس کے علاوہ کہاں کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے.
تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پوری دنیا کو جو نظر آ رہی ہے اس کو ایک عالم کہا جائے اور اس کے علاوہ کئی عالم ہوں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر، اللہ کی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جس میں 40,000 عالم کا ذکر آتا ہے، اور امام تفسیر ہیں ایک حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں 80,000 عالم ہیں. کتنے عالم ہیں، میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا کہ یہ طے کرنا تو انسان کے بس کے بات ہی نہیں ہے. تو عالمین، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم اگر لام کے زیر کے ساتھ ہو تو وہ کسی پڑھے لکھے کو کہتے ہیں. تو عالم کی جمع عالمین لائے کہ وہ رب کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک مخلوق کا نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ان کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے دیتے ان کے کمال تک لے کے جاتا ہے. تو اس لیے پہلے ہی جملے کے بعد جو پہلی صفت اللہ تعالی کی لائی گئی ہے، اس نے اس بات کو اور مزید کر دیا کہ جب ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کے انسان کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے. تو اس پہلی آیت کریمہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح علم اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آج کے پیغام کو آپ کی سماعتوں تک رسائی کے لیے اب میں دعوت دوں گا سال اول کے طالب علم محمد ابراہیم کو. ان کی تقریر کا عنوان ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جس کے معنی مسلسل جدوجہد اور کوشش کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. اسی طرح مشہور انگریز فلاسفر روز ویلٹ کا قول ہے کہ the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. موجودہ دور کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جتنی ترقی ہمیں نظر آتی ہے، اس سب کے پیچھے انسان کی ہزاروں سال کی محنت کا عمل نظر آتا ہے. ارشاد ربانی ہے، بے شک زمین اور آسمان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. سائنس ہمیں نشانیوں کو کھوجنے اور اس کو تسخیر کرنے کی رہنمائی کرتی ہے. میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے. سائنس کی کرشمہ سازیوں کی بدولت جو ایجادات وجود میں آئی ہیں، ان سے انسانی زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور انسان ان سہولیات کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اب اس کا کھانا پینا دھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کچھ سائنس کی فضا میں ہو رہا ہے. آج کا انسان معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی سائنس کا احسان مند ہے. سائنس اس کی ساری زندگی پر چھائی ہوئی ہے. ہمیں وقت کی گرد میں دبی بے شمار ایجادات نظر آئیں گے جن کو عقل انسانی اپنی عظیم ایجادات کہہ رہی تھی، لیکن آنے والے زمانوں میں انسان نے ان ایجادات کے مقابلے میں ایسی ایجادات کی وہ تمام چیزیں اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھیں. یہی حال موجودہ دور میں ہونے والی ایجادات کا بھی ہے. آنے والے دور میں ایسی حیرت انگیز چیزیں ایجاد ہوں گی جن کا تصور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور یہ مثل ہر زمانے کے انسان کو دعوت فکر دیتی رہے گی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کی مارننگ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.